ٹھیک ہے نہیں پاؤنی چلو رہن دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن جو گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے توسط سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک پر براہ راست اور دیگر کیبل نیٹ ورک پر ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا رزق کو کم کرتا ہے، تو اس حوالہ سے ہماری رہنمائی کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر سحری کے بعد نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی نماز فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے؟ یہ بات جو مشہور ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا جو ہے نا منع ہے، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے بے برکتی ہوتی ہے اگر ایسا کیا جائے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی. اس لیے سونے میں کوئی حرج نہیں، کسی کو نیند آ رہی ہے تو سو لے، کوئی منع نہیں، بالکل جائز، سو رہنا چاہیے اگر نیند آ رہی ہے. علل المتناہیہ فی الحدیث الواہیہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس کی دوسری جلد میں نا یہ ساری روایتیں لکھ کر ان کی بالکل چھان پھٹک کر دی ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. بہت سی باتیں آپ کا نام لے کر لوگوں نے مشہور کر دی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس حوالے سو سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیمار ہو اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، بیماری بڑھے گی تو نہیں مگر شفا جو ہے نا اس میں خلل آئے گا علاج معالجہ چھوڑ دینے کی وجہ سے. اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ نا روزہ رکھنے سے اب نہیں بیمار ہو مگر پتہ چل جائے کہ بیمار ہو جاؤں گا، تو ان سب کے لیے روزہ منع ہے. کوئی روزہ نہ رکھیں. السلام علیکم. ہاں، چھوڑ دیں روزے. خیریت مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی مولانا تشریف فرما ہے. جی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ خیریت سے. جی بالکل خیریت سے. جی مولانا یحییٰ بات کر رہا ہوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک بڑی ہے، خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ یا بھائی خیریت سے رکھے، جی بہت برکت دے. مہربانی. مسئلہ تھا ایک پوچھنا مولانا جی کہ علم حدیث میں یہ ضعیف حدیث کا مقام کیا ہے؟ ضعیف حدیث نہ تو بالکل صحیح کی طرح ہے کہ اس پر کسی دینی بات کا دار و مدار رکھا جائے، اور نہ وہ موضوع اور من گھڑت کی طرح کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک لی جائے. درمیان میں ہے اس کا مقام. وہ یہ کام دے جاتی ہے اس وقت جب یہ ضعیف بہت سی مل جائیں اور اس میں دین کے خلاف بھی کوئی بات نہ ہو، تو پھر عقیدے میں نہیں ثواب عذاب کی باتوں میں اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ بھی صحیح ہوگی تو اللہ کا فضل بڑا ہے، اگر اتنا ثواب بھی بیان ہوا تو اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں. تو ضعیف روایت ایسی باتوں میں قابل قبول ہے جس سے کسی نیکی کا شوق ہو یا برائی سے ڈرایا گیا ہو، مگر اس کو اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے کہ حدیث میں آیا. یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. جب بھی عالم بیان کرے وہ کہے کہ روایت میں ایسا ہے، کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا گیا. مجہول کے سیگے بیان کرے. اگر وہ صاف کہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تو پھر تو صحیح اور ضعیف میں فرق ہی مٹ گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ کہہ دے کہ کتابوں میں یا روایتوں میں ایسا آتا ہے، چلو اگر وہ ترغیب و ترہیب کی بات ہوگی تو اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا.
مگر بہت سے محقق عالم جو ہے نا وہ تو امام بخاری جیسے، قاضی ابوبکر ابن عربی جیسے، ہمارے دور میں علامہ البانی، اور اب زیادہ علماء یہی کہنے لگے کہ ضعیف کو بالکل نہیں لینا چاہیے. اس کا دروازہ کھول دیا جائے نا تو لوگ پھر عقیدوں میں بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بہت سے عقیدے ثابت کر لیتے ہیں اور دوسرے گروہوں کو کہتے ہیں یہ جی بے دین ہے. تو ضعیف سے بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ صحیح اور حسن حدیثوں پر ہی نا بس اکتفا کی جائے. جو کچھ ان میں وہی کافی ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں. جی مولانا دوسری بات یہ ہے کہ مزی کے جو قطرات ہوتے ہیں یا سلوار پہ لگ جانے سے یا کپڑے پہ لگ جانے سے اس کی مقدار کوئی ہے کہ تھوڑا سا لگے یا یہ بھی کافی مقدار میں نکل جاتے ہیں تو اس میں روزے میں تو نہیں کوئی مسئلہ ہوتا؟ نہیں، مزی وغیرہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. باقی جو بدن کو اور کپڑے کو لگ گئے وہ تو دھونا ہی ہے نا. وہ تو دھونا ہی ہے یا نہا لے بندہ اس سے. نہیں، قطرے جتنے جی چاہے نکل جائے، اسے نہانے کی ضرورت نہیں، صرف استنجا کر کے وضو کر. جی بہت شکریہ جی، بارک اللہ. مہربانی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا ایک بہت ہی بیمار کے بارے میں جو سوال تھا نا میں نے کلیئر کر دیا کہ اگر بیماری میں زیادتی کا اندیشہ ہو یا تندرست ہونے میں دیر ہو جانے کا خدشہ ہو یا بیماری کا حدوث یقین ہو کہ میں نے رکھا تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا، چھوڑ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اور بدل موجود ہیں، چھوٹے دنوں میں اور سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، بالکل ہی بے بس ہوا تو فدیہ دے لے. جی کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں، وہ کل والے مضمون کا ہی میں آگے تسلسل سے سننا چاہوں گا. 246 248 آیات ہیں البقرہ کی، جو کل والا مضمون تھا نا اسی کے آگے. تو وہ اس میں ہے کہ وہ کون سے، اچھا وہ تو کل بتا دیا تھا انہوں نے. آپ امین شاہ صاحب تھوڑی سی ہمیں رمضان میں یہ فیور دیں کہ اپنا سوال کرنے سے پہلے پورا کاغذ پہ لکھ لیا. میں وہ کر دیا، میں نے لکھ لیا ہے. نہیں لکھا ہوا نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ زبانی بول رہے ہیں. اچھا ہاں مطلب یہ ذرا دیکھ لیں تو پھر بعد آپ میں لکھ کے نا پھر ہمیں جو آپ کا پوائنٹڈ پوائنٹ ہوگا نا وہ ہم سے ڈسکس کریں. بالکل ہی وقت ہوتا نا تھوڑا ٹھیک ہے. ایک لمحہ بھی ضائع ہو تو پھر نقصان ٹھیک ہے نا. ہو. اس سوال کو آپ لکھ لیں، پھر جہاں بھی ضرورت پیش آئے گی آپ ہم سے پوچھ لیں. پوچھیں. اچھا وہ ہے کہ طلوت کو امیر آپ مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ پہلے لکھ لیں پھر ہمیں کال کر لیں، زبانی نہ کریں. وہ آیتیں تو ہمارے ذہن میں آپ نے جو اس بارے میں پوچھنا نا وہ لکھ لینا. کیا پوچھنا وہ قصہ کا سارا ہے ہی کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ نے نشانی ظاہر کی. وہ ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس بارے میں کوئی سوال وہ متعین کر کے بتائیں کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی اچھا چلو میں دوبارہ کرتا ہوں. دوبارہ کر لیں، کوئی بات. جی بہت ہی ایک افسوسناک سوال ہے ہمارے سامنے مولانا کہ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، فالج سے ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر لیں. جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا طلاق کے بارے میں. جی کیجیے. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے طلاق دیے تینوں کٹھی اچھا ڈاک کے ذریعے، اچھا ڈاک اور کے آپ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ کب دی ہے طلاق آپ کو؟ 2 ماہ ہو گئے. 2 ماہ ہو گئے. ہاں جی. اکٹھی اور تین. ان سے پوچھے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے قانون کے مطابق، یہی تو آپ ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی. یہی تو میری بہن آپ کو بتائیں گے. آپ کا سوال میں دہراتا ہوں پھر بتائیے گا کہ سوال یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے میاں نے ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں لکھ کے بدریہ ڈاک آپ تک بھجوا دی ہیں. ہاں جی. تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہم دونوں میاں بیوی دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی مولانا درخواست دی ہوئی نا میری بہن بات سمجھ گئے ہم آپ کی. ہاں جی. سوال آپ کا یہی ہے نا جو میں نے دہرایا ہے. ہاں جی. بات ٹھیک ہے. جی مولانا. اللہ بات یہ ہے اس کی ذرا وضاحت درکار ہے کہ بات جو ہے نا ذرا گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. لوگ 90 دن کا حساب کرتے ہیں. یہ توجہ سے سننی آپ سب لوگوں نے بھی، میں بھی گناہ گار نہ اور سارے دوزخ میں نہ چلے جائیں. 90 دن کی قید پر لعنت بھیجیں. 90 دن کوئی نہیں ہے یہ ان عورتوں کے لیے جن کو حیض نہیں آتا. سب میرے بھائی توجہ سے سن لیں. جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہے ان کے لیے ہے کہ 90 دن وہ انتظار کریں. جن کو حیض آ رہا نا وہ 3 حیض دیکھنے ہیں. ابھی طلاق کی اسی وقت حیض آ گیا
اس لیے 2 مہینوں کے اندر اندر بلکہ 1.5 مہینے میں بھی 3 حیض جو ہو سکتے ہیں، کئی عورتوں کے 1 ہی مہینے میں ہو گیا تھا، پورے صحیح بخاری میں آتا. اس لیے یہ کوئی نہیں بات بھائی، اللہ کے لیے یہ بات توجہ سے سن لیں سارے علماء بھی اور دوسرے، کہ سراسا تکرو 3 حیض دیکھنے ہیں، 3 وقفے گئی. ہاں 3 طلاق جو ہے نا ایک وقت میں وہ تو ایک ہی ہے، مگر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد 3 حیض تو نہیں آ گئے. میری بچی سن رہی ہے، اللہ سے ڈر کے نا فیصلہ کرے کہ جب سے طلاق دی ہے جس تاریخ کو اس نے، اس کے بعد اگر 3 مرتبہ دن آئے اور نہا لیا تو پھر جو ہے نا پچھلا نکاح ختم ہو گیا، مگر دونوں کا دوبارہ ہو سکتا ہے. صلح کی پھر صورت یہ ہے کہ دوبارہ 2 گواہ بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکی کا ایجاب و قبول کرایا جائے، مہر دیا جائے، کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، نیا نکاح جو ہے نا تجدید نکاح یہ کرنا ہے. اور اگر 3 حیض نہیں آئے، ابھی وقت باقی ہے، تو پھر ویسے ہی وہ اعلان کر دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. یہ بات بہت ذہن میں رکھنی، کیونکہ ایوب کے زمانہ سے قرآن مجید کو راؤنڈ کر اس نے یہ ظالم نے بنا دیا کہ 90 دن، اور سارے یہ یونین کونسلیں 90 دن کو روتی رہتی ہیں. یہ غلام احمد پرویز، حالانکہ وہ اس کا ہی ساتھی، مگر وہ بھی رویا کہ قرآن کو تو معاف کر دیتے. قرآن 3 حیض کہتا، 3 مہینے تو اس نے رکھے ان کے لیے جن کو حیض نہیں آتا. یہ بات بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں 3 طلاق، 3 تو ٹھیک ہے ایک ہی ہیں، مگر دیکھنا عرصہ کتنا ہوا. اگر اس کے بعد 3 حیض آ گئے اور نہا لیا، وہ 3 جو ہے نا بے شک ایک ہی شمار کریں، اس سے پچھلا نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر نیا نکاح کرانا چاہیے، ویسے نہیں صلح کر لینی چاہیے، حلالے کی ضرورت نہیں، کفارہ نہیں، ان دونوں کا ڈائریکٹ دوبارہ نکاح کریں گے. یہ بات بہت ضروری تھی جو میں نے بیان کر دی، کیونکہ صرف یہ کبھی 90 دن نہیں ہوئے، 90 دن نہیں دیکھنے ہیں. یہ پوچھنا لڑکی سے کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتا کہ طلاق کے بعد 3 مار تو نہیں تو نے نہا لیا. جی ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، یہ آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی کہ آپ دینی مسائل کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. بتا رہے ہیں، اس وقت بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں جی، ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. کہ رمضان المبارک میں روزے کے دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس حد تک مطلب قربت میں رہ سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کس حد تک آپ اپنی جو ہے زوجہ کے ساتھ وہ روزے کے دوران رہ سکتے ہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں. بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے، یہ صورت پیش آتی رہتی ہے. اب ایک تو ہے قانونی پوزیشن کہ اگر آپ نے آخری انٹر کورس نہیں کیا تو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے نا، گلے ملے، ایک جگہ لیٹے، بوسہ لیا، یہ ساری چیزیں معاف ہیں. روزہ جو ہے نا اس کا کچھ نہیں بگڑا، بشرطے کہ ایسا کرتے کرتے آپ کی منی خارج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، جماع کرنے سے یا منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹا، ورنہ نہیں. باقی یہ بات جو ہے نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کہی. ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا میں بیوی کا بوسہ لوں، روزے میں فرمایا نہیں. پھر بوڑھا آیا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اسی طرح بعد میں بھی علماء کہتے رہے، نیک لوگ تو حکمت آپ سمجھتی ہیں کہ جوان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ایسا کرتا کرتا غرق نہ ہو جائے، آخری سٹیج تک نہ پہنچ جائے. پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر بوڑھا وغیرہ کہ کوئی اس میں حرکت نہیں پیدا ہوتی، چلو اس کو معافی، بچنا بہتر ہے. بڑے بڑے نیک صحابہ کہتے تھے یار کنارے پر رہو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے پھر برباد ہونے کا اندیشہ ہو. حضرت اصل میں پوچھا اس لیے بھی تھا کہ عام روٹین یہ ہوتی ہے کہ آفس جاتے ہوئے یا آفس سے آ کے کوئی بوسو کنار یا بیوی کو گلے لگاتے ہیں، تو روزے کے دوران بھی کچھ وہی روٹین چل رہی ہے. تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا گلے لگاتے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، بس جماع منع ہے، باقی سب جائز ہی جائز ہے. ٹھیک ہے. انٹر کورس نہیں کر سکتے، باقی خیر ہے. ہاں، باقی بچنا چاہیے کہ آگے نہ پھر چلے جائیں. یہ آپ فکر کریں، جائز ہے، اجازت ہے. بالکل. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی مولانا، ایک سوال کا ہم ذکر کر رہے تھے تو بھائی نے لکھا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور مفلوج ہیں، تو میری بیوی اس کی خدمت نہیں کرتی، تو کیا میں اپنی والدہ کو حسب ضرورت غسل دے سکتا ہوں؟ السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، یہ ہے کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے، جبکہ اس سے زیادہ حقدار ہم اس کی امارت کے ہیں، جبکہ انہیں مال کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے. نبی نے کہا اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے. نا ترجمہ تو مولانا بتا دیں گے، مجھے زبانی یاد ہے نا، سوال بتائیں نا. اس میں سے ایک سوال ابھرتا ہے، علم اور جسم دونوں میں کشادگی
अता फरमाइए। इल्म और जिस्म में कशादगी से क्या मुराद है? बस्ततन फिल इल्मी वल हाँ, जिस्म, इसकी बस तशरीह बस आपका सवाल तो छोटा सा, मगर आप लंबा कर देते हैं ना मेरे भाई। अच्छा, वक्त हाँ। का बहुत ख्याल रखा करें। अच्छा, लोग ठीक है। बेचारे बेचैन होते हैं हाँ, हम से ठीक है, सीखें। ठीक है। अब तो लाइव है, सारी दुनिया शौक से बैठी होती है। हाँ जी। तो ये बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म जो है ना, कि इल्म में और जिस्म में फराखी, ये कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं कि तंदुरुस्त भी होना चाहिए, हट्टा कट्टा कवि और ताकतवर वही जर्नैल बन सकता है। अगर कमजोर सा और मरियल जो अपने आप भी चल ही नहीं सकता, टांगे ही कांप रही हैं, वो क्या जर्नैल होगा, क्यादत करेगा फौज की। तो जिस्म में भी उसको दूसरों से ज्यादा होना चाहिए और बेहतर, और इल्म में भी कि उसको कमांड करनी आती भी हो। इसलिए पैगंबर ने कहा कि तुम क्यों एतराज करते हो तालूत की हुकूमत पर? जो कायद है, लीडर, दो ही सिफतें होनी चाहिए ना, कि वो जिस्मानी सेहत में भी दूसरों से बेहतर हो, इल्म और अक्ल भी ज्यादा, ये दोनों अल्लाह ने उसको दिए। ये है आपके सवाल का जवाब। और हर दौर में अगर लोग ऐसे कायद चुनते रहे, सियासी भी दूसरे भी, कि वो जिस्मानी सेहत भी उनकी ठीक हो, क्योंकि जिस्म की सेहत ठीक हो फिर ही बाकी दिमाग वगैरह दुरुस्त होता। बीमार आदमी का दिमाग भी बीमारी होता ना, और ठीक है। इल्म भी एक होना दूसरा चाहिए। इसमें सवाल उभरता है कि संदूक, एक संदूक का जिक्र है, इससे कौन सा संदूक मुराद है? ये संदूक मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक संदूक बनवाया था। तौरात में उसकी पूरी तफसील है, कितना लंबा था, चौड़ा था, ऊंचा था, उसका साइज वगैरह सब लिखा है। उसमें अल्लाह के हुक्म से फिर उन्होंने ना ये चीजें रख दी थी। एक नुस्खा तो तौरात शरीफ का था, अपनी निगरानी में वो किताब जो उन पर नाज़िल हुई थी पूरी लिखवा कर उसमें रख दी थी। और जो मन और सलवा अल्लाह की तरफ से था, मन की एक बोतल भी रख दी थी यादगार, कि आने वाली नस्लें अल्लाह के फजल का अंदाजा करें कि बियाबान में जब कोई खाना मुयसर नहीं था तो अल्लाह के हुक्म से मन मीठा पका पकाया उतरता रहा, ये लोग खातिर। मन की एक बोतल भी थी। और वो ऐसा भी अमीन साहब जिस जो सांप बन जाता था वो भी, ये तबर्रुकात थे उम्मत के लिए यादगारें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मौलाना, कल की तरह बंद करें ना, जो फिर ये थोड़ा सा ना, एक सवाल खत्म हो जाएगा। हाँ ये कर ले, मैं बाद में कर लेता। चलो नहीं नहीं, आप बात नहीं कर लें, मगर हमको ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि जो अच्छा मौलाना, सवाल नमाज जारी के है। मुतालिक सवाल था। जी जी। सजदा स्थान जो है, जब हम देवबंदी उलमा हजरात या हनफी उलमा हजरात के पीछे पढ़ते हैं वो, तो वो सलाम फेर के सजदा आप स्थान नाम में नहीं, किसी को कोड नहीं करेंगे यहाँ प्रोग्राम में। जी? ऐसे ही आप कह दें कि बाज लोग ऐसे करते हैं, बाज ऐसे करते हैं। नाम ना लिया करें, सारे हमारे भाई हैं, ठीक बस है। मसला पूछ। ठीक हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। जी। तो इसका तरीका बता दें कि क्या है, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो क्या उनके साथ सलाम फेर के नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं? आपके जो मुंह से निकला ना कि वो दो सलाम फेर कर नहीं, एक सलाम फेर के। एक सलाम फेर हाँ के। जी। उनके मसलक में भी दोनों कौल मौजूद हैं, बड़े पक्के कवि हिदाया जो सबसे आला किया उसमें दो सलाम ही हैं कि पूरे सलाम दोनों क्या के नमाज खत्म करे। इस तरह हनफी मजहब में भी दो ही ये कौल मौजूद है कि एक सलाम के बाद भी कर सकता है, दो सलाम फेर कर भी कर सकता है। इससे ये मसला लोगों के इल्म में आना चाहिए कि जब इमाम सलाम एक कहता है ना, तो जिनकी कुछ रखते हैं बाकी होती, मैंने देखा भाग कर उठ खड़े होते, सब तौबा करे जब तक वो दूसरा सलाम ना कह ले। उसके बाद भी सब्र कि वो कोई ऐसी बात करे या मुंह फेरे या कोई अल्लाह हुक्म वगैरह जिससे पता चल जाए कि नमाज वाकई उसने खत्म कर दी है। ये इतनी बड़ी गलती है जिसने बड़े बड़े इल्म वालों को मैंने फंसा देखा कि बस अभी वो एक सलाम कहता है, ये उठकर भाग कर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाना, दोनों सलाम हो जाएं, बाद में कोई ऐसी बात करे जिससे पता चले कि उसने नमाज खत्म कर दी, या मुंह फेर ले या कोई जिक्र ऊंची आवाज से कर दे। ये मसला भी दरमियान में आ गया। अलबत्ता जो आपने पूछा है कि वो एक सलाम के बाद करते हैं या दो सलाम के बाद करते हैं अब्दू व रसूलों के बाद, ये बात गलत है। ये उनके मसलक के मुताबिक ही कोई दुरुस्त बात नहीं, मशहूर हो गई और ये चल पड़ी। ये तो गलत हो गया कि नमाज में एक गलती तो पहले हुई थी, ये जानबूझ के नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया कि अभी नमाज रहती है दुरूद शरीफ दुआ, और ये दरमियान में खामी पूरी करने लगे। ये इनको भी चाहिए पूरी तरह छानबीन कर ले। कोई सबूत नहीं इनके पास कि अब्दू व रसूलों पर करना। अल्लाह के लिए मान जाए, बात हवाले मैं दे दूंगा, आलमगीरी देख लें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ पढ़ें, एंड पर पहुंचे। उसके बाद दोनों तरीके सुन्नत हैं कि एक तरफ भी सलाम ना कहे, अल्लाह अकबर कह के सजदे को चला जाए, दो सजदे करके उठकर सलाम कह दे, ये भी मसनून तरीका है। अहल हदीसों को ये भी करना चाहिए। और सलाम के बाद वाला भी ठीक है। जुबान से जो आपने कौली हदीस फरमाई वो सलाम के बाद किया, सलाम से पहले भी है। जो उम्मत को सिखाया ना वो यही है, कुल्ले साहबन सजदातान बाद सलाम, के सलाम के बाद दो सजदे।
اس لیے یہ بھی جو ہے نا اہل حدیث لوگ کہلاتے ہیں، یہ بھی ضد نہ کریں کہ پہلے ہی پھیرنا سلام سے پہلے ہی سجدہ، دوسری سنت پر بھی عمل کریں نا۔ اس لیے ایک سلام کے بعد یا دو سلام کے بعد بھی کریں، مگر کرنا حکیم صاحب آخر پر ہے۔ بالکل جب نماز مکمل ہو جائے پھر سجدہ کر لیں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ مگر یہ درمیان میں شروع کر دیتے ہیں نا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زور لگایا، کوئی دلیل نہیں ملی، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے، یہ کام خراب کرنے والی بات کیا، ابھی تو نماز باقی ہے، پوری ہونے دیں۔ السلام علیکم مگر کر لیا کریں ان کے ساتھ، اگر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بات۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا میرا صاحب ایک گزارش ہے، مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا یہ کیجیے۔ کہ درود پاک آج کل مجھ پہ یہ پرابلم ہے، میں مولانا صاحب سے انسٹرکشن لینا چاہ رہا ہوں ڈسکس کر کے کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں یا اذان میں جب اشہد ان محمد درود پاک پڑھا جاتا ہے یا روٹین میں، تو آج پہلے جو ایک کھنچاؤ یا محبت وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس میں کمی نعوذ باللہ آتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مولانا صاحب کے کچھ ویوز لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو دلی کس طرح کیفیت کچھ بدل دلی کیفیت میں کچھ نا تغیر محسوس ہوتا۔ میرے بھائی اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، نہ آپ پریشان ہو، یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، جیسے جسم میں ہے نا قبض اور بس، کبھی قبض ہو جاتی ہے کبھی کھل جاتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اولیاء کرام نے اس کا نام قبض و بس ہی رکھا۔ یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں، نہ اللہ تعالیٰ، ویسے بندے کو اپنے حالات پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے کہ میری طرف سے تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ وہ جو کیف اور ذوق تھا اس میں کمی، یہ تو اپنے قصور کی طرف امتحان کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام میرے بھائی نہیں کن تو من الظالمین کہتے ہیں، ہم کس گنتی میں، مگر فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کبھی عبادت میں لذت اور سرور دیتا ہے، کبھی بے ذوق ہو جاتی ہے، خیال آتے ہیں تو کئی پریشان ہو کر بیچارے گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ ان دنوں میں جو آپ کا درود شریف ہے نا وہ اس زمانے سے بہتر ہے جب مزہ آتا تھا، مزہ سے بہتر ہے کہ مزہ نہیں آ رہا تو اس میں تو حد نفس بھی ہو گیا نا کہ اپنے جی کا مزہ بھی شامل تھا۔ اب تو اگر آپ نے پڑھنا صرف سرکار کی محبت میں پڑھنا کہ مزہ آئے نہ آئے آگ لگاؤ مزے کو، میں نے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ نذرانہ اخیر پیش کرنا، آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ وہ کیفیت بھی دوبارہ لوٹ آئے، کوئی پرواہ نہیں، درود شریف میں کمی نہ کرے۔ بس مولانا صاحب دعا کیجیے، اللہ مہربانی فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی و ازواج امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ۔ بی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب ہم قضا وطر پڑھتے ہیں دن کے ٹائم، تو سنا ہے کہ جب ہم دعائے قنوت پڑھیں تو ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ ہم وطر قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دعائے قنوت میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ تو کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں، جی یہ بھی علماء کی تجویز ہے کہ ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیے جائیں، کوئی کہتے ہیں باندھ کر پڑھ لیے جائیں، کوئی لٹکا کر پڑھ لیے جائیں۔ خود دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 3 قول موجود ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو قنوت، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے باندھ رہو پڑھتے رہو، تیسرے کہتے ہیں امام محمد بن حسن کہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے چھوڑ دو، جیسے رکوع کے بعد نا ہاتھ لٹکتے رہیں آپ پڑھتے رہیں۔ اور جو ہاتھ اٹھاتے ہیں بھی اہل حدیث اور دوسرے وہ بھی مانتے ہیں کہ بس نیک لوگوں کے یہ قول ہیں، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس لحاظ سے کہ لوگ کہیں گے یار اس نے وطر قضا کر لیے، اس پر بھی عمل کر لیں جو آپ نے کہا کہ بس باندھ کر ہی پڑھ لیں، یا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اسی طرح شروع کر دیں دعا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ اسی لیے قضا نمازوں کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں ادا کرنی چاہیے کہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے نماز ضائع کر دی، اپنے جرم کو چھپانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، پردہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر اس طرح بھی آپ قنوت پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ اٹھانے پہلے ہی کوئی اتنا ثابت نہیں ہے۔ جی جی مولانا، وہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر پہ کوئی عورت نہ ہو اور بیوی میری ماں کو سنبھالنا نہ چاہے تو ان حالات کے اندر اس بیچاری کے لیے غسل وغیرہ کی جو ضروریات ہیں، کیا میں ان کی تکمیل میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں؟ بھائی کا یہ سوال سن کر انتہائی دکھ ہوا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماں جس نے اتنی شفقت سے پالا تھا اور بہو کو لائی تھی
اب بہو نے اتنا کام کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ وہ بیچاری مفروض ہے، یہ اس کو نہلا بھی نہیں سکتی. ایسی بہو جو ان کا کیا فائدہ کہ ان کو کھلایا پلایا جائے اور گھر میں ان کو میک اپ کر کے رکھا جائے. ایسی عورت اس لائق ہے کہ وہ اس بچے کے گھر میں رہے جس کی ماں کا یہ حال اور اس کو نہلاتی بھی نہیں. تو ہے تو یہ ظلم عظیم اور رونے کی بات ہے، مگر اگر وہ کمبخت ایسا نہیں کرتی اور اس کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں ملے گا، وہ بھی کبھی نہ کبھی ایسی حالت میں مبتلا ہوگی. اسی دنیا میں اللہ اسے یہ تماشا دکھائے گا کہ اب بات کرو نا، اب تجھے کون پوچھے گا. ڈرنا چاہیے اس وقت سے، وہ توبہ کرے، ماں کو نہلائے، سنبھالے، خدمت کرے. اور اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا جو نا اس کا میرا بچہ خیال کر کے کہ یہ حصہ ننگا نہ، باقی کوئی نہیں، پورے بدن سے بھی آپ کپڑے اتار دیں، ماں کو نہلا دیں، بالکل جائز. وہ آپ کی محرم ہے، ماں ہے، بس صرف یہ ناف سے گھٹنوں تک جو نا یہ حصہ چھپا دیں. افسوس ہے. اور مولانا یہ کوئی سوال کسی ایک بندے کا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، جو ہماری معاشرتی قدریں اس وقت کمزور ہو چکی ہیں اور یہ رشتے ناطے جو ٹوٹ چکے ہیں، یہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے گھر کا مسئلہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا نا جو فیکٹر وہ مولوی حضرات میں جنہوں نے سمجھا دیا بچیوں کو کہ آپ کا کام صرف خاوند کے لیے بن سور کر رہنا اور وہ خواہش اس کی پوری کرنا، باقی کام آپ کے کوئی ذمہ نہیں. یہ مسئلے پڑھا دیے نا، اس لیے وہ کہتی ہم کیوں خدمت کریں، تباہی کر دی انہوں. جو مدرسوں میں جاتی ہیں وہ کہتی کتابیں نکال کر دیکھو، ہمارا کوئی کام، بلکہ کسی دن روٹی پکانے سے بھی جواب دے دے، وہاں لکھا کہ کوئی خاوند کے لیے روٹی پکانا یا اس کے کپڑے دھونا اس کا دین جو ہے وہ یہ کیا بنا دیا ہے انہوں ہمدردی کا، خیرخواہی کا، بڑوں کی عزت کا تو حکم پہلے دیتا ہے. میں میاں طاہر جو کتابوں میں ان لوگوں نے لکھا اس کا ذکر کر رہا ہوں. کتابوں میں ایسا ہی لکھ کر انہوں نے برباد کر دیا. کپڑے تک دھونے خاوند کے، روٹی پکا کر دینا اس کا کام نہیں، وہ بازار سے لائیے جہاں سے جی چل. توبہ، یہ دین ہے کوئی؟ وعلیکم السلام. یہ مل کر رہنا. کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. نیاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بالکل خیریت سے ہیں. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی فرمائیے. یہ شواہد النبوت مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ کرتے ہیں اور ان کے دو بیٹے جو ہیں وہ ذبح ہو گئے اور سارا معاملہ پھر وہ زندہ ہوئے، بکری بھی زندہ ہوئی. یہ معجزہ مطلب حدیث آپ یہ سن لیں نیازی صاحب، ہر روز آپ ایسی کوئی بات ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو عجیب و غریبی ہوتی ہے. یہ شواہد النبوت، معارج النبوت، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ خود اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کچھ کہا کہ ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کتابیں ہیں کوئی، یہ تو لکھنے والوں نے وقت ضائع کیا، کوئی ان کی حقیقت نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھوں پر سنا بھی کریں نا، بات کرنے کے بعد آپ چپ رہا کریں. اگر بات نامکمل ہوگی پھر پوچھیں کہ کوئی مردہ آپ کے ہاتھ نہ، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے اس کو زندہ کیا. یہ طے شدہ بات ہے، اس لیے جس میں آئے گا مردہ زندہ ہونے کا آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا پر قلم پھیر دیں. یہ سارے جھوٹے. یہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے پیغمبروں کی کوئی ٹکر ہے، وہ ایک دوسرے کے رقیب ہے، اس کو گرانا اس کو گرانا. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، رسول اللہ بھی ہمارے پیغمبر، ہمیں کیا دشمنی ہے؟ جس زمانے میں جس معجزے کی ضرورت پڑی اللہ نے وہ دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے ان کو سوٹا دے دیا تو سانپ بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ جو علاج معالجے میں بہت بڑھ گئے تھے، ان کو وہ معجزے دے دیے. رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو دعویٰ تھا کہ ہمارے سامنے کو بول ہی نہیں سکتا. عرب فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اپنے آپ کو کہ عرب کے فصیح ہمیں سب کو کہتے ہیں عجم، یہ تو گونگے. اللہ نے ایسی کتاب اتاری کہ دیکھو ایک شخص جس نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے ایک کتاب پیش کی، اللہ اس کے مقابلے میں ایک سورت جنوں انسانوں کو اکٹھا. تو جس معجزے کی جس وقت ضرورت ہوتی کہ اللہ دیتا تھا. بے موقع خام خواہ یہ تماشا نہیں تھا کہ مردے زندے کرتے رہو، یہ کرتے رہو. یہ باتیں لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں. شواہد النبوت کو سمجھنے کچھ نہیں، نہ معارج النبوت کوئی چیز ہے. اور یہ اسی طرح یہ مدارج النبوت قدرے اچھی ہے مگر اس میں بھی کمزور باتیں بہت ہیں. یہ ہلیت الاولیاء، یہ کوئی عربی کی کتاب ہے. ہلیت الاولیاء بھی ایسی کتاب، وہی مستقبل صاحب کی کنز الاموال کے دیباچے میں علی متقی رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کتابیں جن کا نام ہی کافی ہے. وہ کہتے ہیں ان کا میں ضعیف نہیں بتاؤں گا، یہ سارا آپ سمجھ لیں کہ جو ان میں ہے نا وہ ضعیف ہی ضعیف ہے. شروع میں لکھ دیا کہ ان کے ساتھ بار بار لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں. جی
بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. مولانا جو آپ میں ایک بات یہ سننے ایک سنا دینا چاہتا ہوں. اگر ایسا ہوتا اس وقت تو سارا کام ہی نہ خراب ہو السلام جاتا. علیکم. جی مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات علاج معالجہ کے حوالے سے ہمیں کبھی کبھار کوئی ایسی چیز یعنی ممنوع چیز یا حرام چیز یا مکروہ چیز استعمال کرنی پڑتی ہے, تو کیا شریعت اسلامیہ کی روح سے ایسا کرنا جائز ہے؟ بس آخری سٹیج پر جب کوئی دیندار ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کر دے کہ اس کے بغیر اور کوئی علاج اب تک ہمارے پاس نہیں ہے, بالکل ایسے ہے جیسے آدمی کو پیشاب پینا پڑ جائے, ٹٹی کھانی پڑ جائے, وہ شوق سے ایسا ہے. اگر شوق سے نا مسئلہ پوچھ لو بلا بریک کھاتے پیتے رہنا پھر کوئی بات نہیں, پورا چارہ کریں گے اس سے نہیں تو کسی دیسی طبیب سے کسی سے حلال ڈھونڈیں دوائی انشاءاللہ ملے گی. بالکل ہی بے بسی ہو جائے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹروں نے تجویز کر دیا کہ اس کے بغیر نہیں بچ سکتا تو ضرورت کی حد تک استعمال کر لیں, حرام ہو یا ناجائز پھر اللہ معاف کرنے والا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک بہن کے متعلق لکھا ہے کہ گھروں میں کام کرتی ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیوہ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ. تو اب وہ بھائی کہتے ہیں کہ بہن عدت سے بھی ہیں اور لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے اپنے بچوں کو پالتی تھی, اپنے میاں کے علاج معالجہ یا اپنی ضروریات پوری کرتی تھی. تو ابھی حالات کے اندر کیا عدت کے دوران وہ گھر سے باہر نکل کر کام کر سکتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ عدت کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ لی ہیں کہ جیسے یہ کوئی جیل کا زمانہ ہے کہ عورتیں بس قید خانے میں رہیں. اور ایسے بھی گھر میں نے دیکھے کہ اس کو صحن میں بھی نہیں آنے دیتے, پچھلی کوٹھیوں میں بند, کسی سے بات نہیں کر سکتی, اگر آتی بھی تو منہ بالکل چھپایا ہوا. اپنی طرف سے سارا دین گھڑ لیا. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. بس خاوند مر گیا 4 ماہ 10 دن اگر وہ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتی. باقی کسی عمر میں بھی ہو اس نے شوق کرنا کہ مہندی, خوشبو, زیورات, ریشمی لباس, یہ چیزیں جو ان سے بچنا, بالکل سادہ زندگی گزارنی, آنے جانے کی کوئی بات نہیں. خدا کے لیے کہہ دیں جو بچیاں ملازمت کرتی ہیں ملازمت کریں, جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ گھروں میں کام کریں, جو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی جائے, جو کوئی اور کام ہے مربع زمین میں زمینداروں کے ساتھ وہ کرے. کہیں دین میں نہیں آیا کہ وہ گھر میں بند رہے. خدا کے لیے معاف کر دو, کیوں دین کو بدنام کر رہے کہ لوگ کہیں یار خاوند مر گیا تو عورت بیچاری کو سزا مل رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے بلا جھجک وہ جائے, بہن گھروں میں کام کرتی تو کرے, اللہ اس کی مدد فرمائے, خاوند کو جنت الفردوس میں جگہ دے. کوئی بھی یہ بات نہیں, بالکل بناوٹی بات ہے. صرف یہ کہ زیب و زینت سے پرہیز, زیورات نہیں پہننے, مہندی نہیں لگانی, خوشبو وغیرہ سے بچنا, پرچیلا لباس نہیں پہننا, یہ باتیں جو شوق کے لیے. جانے آنے میں کوئی بات نہیں, علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, بازار سے سودا لانا پڑے, بے شک جائے. کوئی مرد ہے خاندان میں وہاں جائے, کوئی شادی ہے وہاں بھی سادگی سے چلی جائے. یہ مسئلہ بتانا بہت ضروری ہو گیا کیونکہ عدت کے لیے خواہ مخواہ یہ فرض کر لیا کہ عدت میں بیچاری اندر بیٹھی رہے. جی ٹھیک ہے. میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی کہ ان کے خاوند فوت ہو گئے اور وہ بیچارہ جو تھی ان کے حج کے نکلے ہوئے تھے, نمبر نہیں گئی کہ مولویوں نے کہہ دیا اور 13 لوگ کہتے رہے ہمارے صاحب کی بات مان لا, ماں جا رہا ہے بیٹا چلی جا, نہیں گئی. اب نہ کوئی لے جانے والا, نہ روتی ہیں وہ بیچاری کہ ہم نے کیوں یہ بات نہ سنی. اور کتنی عورتیں جن کو میں نے لکھ کر دیا کہ لے جاؤ ان کو دوسرے لوگ, پھر وہ جہاں وزارت ہے نا ان کو جب کاغذ جا کر دکھایا عالم محلہ کو, انہوں نے کہا اللہ اکبر, یار علم اس کو کہتے ہیں. علی بھیجتے تھے, حضرت عائشہ اپنے ساتھ لے گئی تھی ام کلثوم کو جب حضرت چلا شہید ہو, کیوں تنگ کرتے ہو لوگ. مولانا بیوہ کے ہی حوالے سے سوال ہے کہ بیوہ عدت میں ہے تو دلی جذبات سے مجبور ہو کر کیا فاتحہ خوانی کے لیے اپنے شوہر کی قبر پر قبرستان میں جا سکتی ہے؟ پردے کا اہتمام کر کے نا, اور ایسے وقت کہ وہاں غیر محرم لوگوں کا جمگٹا نہ ہو, جائے کوئی ساتھ چلا جائے محرم یا کوئی عورت تو وہاں جا کر وہ اپنا دل کا بخار نکال لے, دعا کر لے, کوئی حرج نہیں, کر سکتے کر لے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ کوئی ایک بندے نے پراپرٹی تو اس مقصد کے لیے خریدی تھی کہ اسے بیچے گا, 2-3 سال تک اس پراپرٹی پر زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا اور کچھ ایسی نوبت آ گئی کہ بجائے بیچنے کے اس پراپرٹی کو اب کرائے پر دے دیا,
تو اب کیا مسئلہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اب پراپرٹی کی اصل قیمت پر ادا کرے گا یا صرف جو کرایہ اسے حاصل ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا؟ ہاں کرایہ پر، جو کرایہ مل رہا ہے دوسری رقم کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا، جتنا سال کے بعد اس کے پاس ہوگا اس پر۔ اچھا مولانا، بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ پراپرٹی جب رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اسے ایڈوانس میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے رقم بھی ہم لے لیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ اس کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں یا کچھ ایسا کہ بندہ پکا رہے، کچھ ہمارے لیے پریشانی نہ ہو، تو وہ رقم بھی ہم اپنے پاس سیو ہی رکھتے ہیں، استعمال میں بھی نہیں لاتے۔ یہ سوال لیتے ہیں آپ سے، کال لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ تو وہ پیسے ہم استعمال میں نہیں کرتے، ایک جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ بندہ ہمارے ساتھ پکے ایگریمنٹ کے اندر رہے، کیونکہ آج کل جو زبانی ایگریمنٹ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اس کو تو پورا کرنا آدمی پورا سمجھتا ہی نہیں، تو اب اس رقم پر زکوٰۃ کون دے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دے گا۔ وہ رقم جو ہے نا جس کی ہے وہ تو چونکہ برت نہیں رہا، اس کے ہاتھ میں نہیں، نہ اس کو استعمال کر سکتا، آپ کے حوالے کر دی، وہ تو اس لیے نہیں دے گا، اور آپ اس لیے نہیں دے گے کہ آپ ہی نہیں اس کو برت رہے، امانت ہے آپ کے پاس۔ مولانا اس کی یہ رقم جو ہے تو اس کو تو اپنے ایسٹ کے اندر شمار کرنا چاہیے کہ یہ بھی کاروبار کے اندر لگی ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ میں نے ایک آفس اپنے لیے لیا ہے جہاں میں نے 4 لاکھ روپے اپنے آفس پر لگائے ہیں، 2 لاکھ روپے کا سامان ڈالا ہے، لاکھ ایڈوانس دیا، میں تو 7 سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی۔ جی ارشد فیصلہ آباد سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ ہاں بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے بھائی، پوچھیے۔ یہ جو سود کہتے ہیں نا، لون وغیرہ لے لیا گھر بنانے کے لیے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بتا دیں ذرا۔ بالکل میرے بھائی حرام ہے، صاف سری حرام ہے، بچ جائیں سے اللہ پناہ دے، ایسا گھر نہ بنائیں نہ اس میں مجبوری رہیں۔ ہو جناب، ہاں جی بالکل حرام ہے، مجبوری ہو تو سود ہے، سود بالکل۔ مجبوری؟ جی کوئی مجبوری نہیں، آپ کچے پکے میں رہ رہے ہیں، ایسا لعنت کا کام نہ کریں۔ یہ لون لے لیتے ہیں لوگ، جب بھگتے ہیں نا پھر بینک جان نہیں چھوڑتا، کس نے بڑھتی جاتی پتہ پھر چلتا، قریب بھی نہیں بینکوں کے جانا چاہیے۔ جو بالکل مر گیا نا وہ حج کے لیے ایک رقم جمع کروانی پڑ رہی، ورنہ مجھے خود بینکوں والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے قریب نہ، ہم دھوکے دیتے ہیں، بڑے خوش نما سبز باغ دے، جب کوئی پھنس جاتا پھر ہوتا ہے نا ماں جاننے والی کو کیا بنے۔ یہ ڈاکوؤں نے یہ بینک قائم کیے ہیں کہ لوگوں کو لوٹ لیں، کوئی سود پر نہ لیں، نہ کوئی ایسا مکان بنائے، دفع کرے ایسے مکانوں کو، جو مکان آپ کے پاس وہی بہت اچھا، برکت دے اللہ اس میں۔ جی چلیں شکریہ بھائی آپ کا۔ اللہ جی مولانا، اب یہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار کے اندر ہی میں نے لگائے ہوئے ہیں کہ اڈا تو مجھے اسی شکل کے اندر ملا۔ آپ نے کروڑوں کا اگر آفس بنایا ہے، وہاں کروڑوں کا فرنیچر ہے، کوئی اس پر زکوٰۃ تو ہے جو بیچنے کے قابل مال ہے اس پر، اور جو آپ کے پاس کیش ہے بس۔ بلڈنگ کتنی بڑی ہو، زمین کتنی ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں، زرعی زمین میں ہمارے پاس کروڑوں مربع ہو، اس کی مالیت پر نہیں، جو اس سے پیداوار ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ اور عشر دیں گے، محاصل پر۔ ہاں محاصل۔ یہ کوئی نہیں کہ اتنا اس کے پاس ہے، ایسی بات نہیں، مطلب اسے اپنے کاروبار کے اندر شامل نہیں سمجھے، نہیں سام۔ یہی سمجھے کہ میں نے ایک دکان بنائی ہوئی ہے، تھڑے پہ لگائے ہوئے ہیں، یا تو یہ پیسے جو ہے نا جب جی چاہے اسے لے لے اور جا کر برترے پھر ہے نا اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہ دے بیٹھا، نہیں مل سکتے جب تک وہ چھوڑے گا نہیں کرائے کا مکان، اور یہ بھی نہیں استعمال کر رہا، یہ سمجھتا میرے پاس امانت ہے، میں نے تو اس کو واپس کرنے۔ اچھا اگر وہی مالک نے استعمال کیے ہوں تو پھر اور جواب ہوگا آپ کا؟ امانت جو ہے نا اس وقت تک ہی امانت ہے جب تک وہ تھیلی میں بند کر کے لاکر میں رکھ دے بینک۔ یہ بھی سن لیں، میرے پاس 100 روپیہ یا 1000 کو رکھ گیا نا تو میں نے اس کو برت لیا نا کہ چلو واپس میں نے دینے، اب وہ امانت نہیں رہی، قرض، اور اس کا بڑا فرق ہے، امانت ضائع ہو جائے تو واپس کرنا میرے پر ضروری، قرض دینا میرے پر لازم، السلام فرق ہے علیکم۔ بڑا۔ یہ بات یاد رکھیں، امانت اسی وقت تک ہے جب السلام علیکم۔ خوب وعلیکم بند پڑی السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ہم تو بہت اچھے ہیں، اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں تو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی یہ پوچھنا تھا کہ ابھی یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے ہاں ہاں یہ بنانا بہتر ہے؟ نہیں، حرام ہے، جائز بالکل نہیں ہے۔ ناجائز۔ یہ نہ کریڈٹ کارڈ لیں، اب تو اخباروں میں بڑے بڑے معیشت دان مضمون لکھ رہے ہیں کہ توبہ کرو، یہ ایسا نکلا ہے کام۔ آج تو جب میں نے خبر پڑھی بھائیو میں تو حیران ہی ہو گیا، سائنسی اجازت سے انہوں نے کہا لوگوں کی مالیتوں کا، کریڈٹ کارڈوں کا، ان کے سب کا نا جاسوسی ہو گئی، ایسی ایجادیں نکل آئیں کہ ذرہ ذرہ پتہ کر لیتے ہیں کس کا یہ، اور یہاں چوری ہونے لگی۔
وہ کہتے ہیں قیامت آ گئی دجالی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بچی کا نام پوچھنا. جوہم ہے, اس کا میننگ بتا دیں کیا ہے؟ زوہم. جوہم دوبارہ بتائیے گا. جو ہے میم ہم جوہم. یہ زے زالے والی سے لکھتے ہیں یا ہے جو ہوتی ہے دو آنکھوں والی ہے میم ہم. نہیں, زوہم ہم سمجھتے ہیں جوہم جوہم ZOHIM لکھیں گے انگریزی جی میں. جی 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 زوہم. زوہم جی مولانا ایسے لکھیں گے ہم. JOHAM. جیسے ماہم لکھتے ہیں ایسی زوہم لکھیں گے. پہلے بچی زاد ہے یا زے ہے؟ جیم جیم. جوہم. جوہم ہو گیا, یہ اور ہی بن گیا. آپ انگریزی میں ذرا بتائیں گے ایک ایک ہجا کر کے. ہیں جے جے JOHAM. جوہم جی. جوہم جوہم زہرا. زہرا تو اس کی تو میننگ ہے, لیکن پہلے لفظ نہیں, جوہم تو کبھی ہم نے سنا ہی نہ, اس کا کوئی معنی ہم نے دیکھا. یہ اگر ہے حال مجھے تو دیکھے بالکل نئی بات ہی آئی. جوہم تو کوئی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ اسی لیے گھروں کے اندر بیٹیاں زیادہ دیتے ہیں کہ لوگ نام بڑے انوکھے انوکھے رکھتے ہیں. بالکل ایسے انوکھے ناموں کی شامت آئی ہوئی نا کہ بالکل عجیب و غریب نام ان کے کوئی معنی نہ کچھ نہیں. رکھ لیتے ہیں ادھر ادھر سے سن کر کہ جی میں مل جائے بس کوئی نام بن گیا. اب کیا ہے جوہم, کچھ بھی نہیں. تو بعض لوگ تو مولانا نام کا ذائچہ نکلوا کے مطلب بچی کا تو پھر نام رکھتے ہیں. اب وہ تو بالکل دین کو چھوڑ گیا نا, ستارہ پرست ہیں, کافر ہیں, بالکل جادو اور سحر کو مانتے ہیں کہ کس وقت پیدا ہوا, کیا تھا, یہ تھا. دین بالکل چھوڑ دیا ہے لوگ. نام اللہ کے طرف نسبت کے رکھنے چاہیے. اتنے نام ہے اللہ کے. عبد لگا لیں, عطا لگا لیں, عطا الرحمان, عبد الرحمان. 99 نام ہے ان کے ساتھ, عبد یا عطا, یہ لگاتے ہیں. نام ہی پیارے پیارے. یا جتنے نبی اور رسول ان کے نام ہیں, صحابہ اور تابعین ہیں, نیک لوگوں کے نام رکھے. کاروبار بالکل ہی بند ہو گیا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, فرمائیے کیا سوال تھا آپ کا؟ کاروبار کے سلسلے میں کہنا تھا میں نے. یہ کاروبار کے بارے میں تو بتا دیے, شاید کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے آپ کا سوال تھا. کریڈٹ کارڈ نہیں, فی الحال تو نہیں, ورک شاپ ہے میری. نہیں, آپ نے سوال کیا ہے ہمیں؟ کریڈٹ کارڈ نہیں, آپ ہم سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں یہ بینک دے رہی ہے, ہاں ہاں, کیا اس کا استعمال ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے, یا کیا اس کا وہ جو سود وغیرہ جو ہوتا ہے سود ہی ہے میرے بھائی, یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں. کریڈٹ کارڈ لینے چاہیے, اس دھندے میں نہیں پڑنا چاہیے, حرام ہے, ناجائز ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ خوشنما غلاف کے اندر چھپا ہوا سانپ ہے. سانپ ہے, سانپ, یہ نہ لیں آپ, بالکل اس کے قریب آ گئے. ہاں ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مولانا اگر کوئی بچہ نالائق ہو, نافرمان ہو اور گستاخ ہو, اور والد عمدن اپنی زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرتے وقت اس کے حصے کو پامال کر سکتا ہے یا اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اگر ایسا خبیث اور نالائق بیٹا ہے کہ آدمی کی عزت بھی نہیں کرتا, اور یہ بھی آدمی سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس میری وراثت آ گئی تو یہ غلط کاموں میں استعمال کرے گا, مثلا دستہ بازی, حرام کاریاں, یا ایسے کوئی خطرہ اس بے دین کا, تو ایسے کو محروم کر دے, ایک پائی نہیں دینی چاہیے. کیوں آدمی گناہ میں حصہ دار ہو کہ میں اس کو دے دوں اور بعد میں یہ میرے مال سے گناہ کرتا رہے. البتہ خواہ مخواہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اچھا ہے کوئی اس کی طرف سے نہیں, جان بوجھ کر طرفداری کرنا, کسی ایک کو دے دینا دوسرے کو, یہ بڑی. مولانا یہ تو زندگی کی بات ہوگی کہ زندگی کے اندر آدمی دیکھتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے, لیکن وہ خود اللہ کو پیارا ہو گیا تو کیا آپ باقی بھائی یا ورثہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں, دوسرے نہیں کر سکتے, کسی کو یہ حق نہیں ہے. باپ کوئی تھا کہ اگر وہ محروم کرنا چاہتا تھا, وہ بھی اپنی زندگی میں باقاعدہ دوسروں کے نام رجسٹری کرا دیتا, اپنے نام سے سارا ختم کر دیتا, پھر تھا نا. اگر مر گیا اور اس کے نام ہے پھر تو بیٹا لے ہی جائے گا, پھر کون روک سکے. تو وصیت بھی کر سکتا ہے کہ میرے اس بیٹے کو جائیداد سے محروم رکھا جائے؟ نہیں, وصیت کا کوئی اثر نہیں, وصیت نہیں کر سکتا. یعنی عمل کر جائے تو وہ شریعت کے نقطہ نظر سے قابل قبول. بالکل, اپنے نام سے اس نے سب کچھ ختم کر دیا نا, اس کے نام کوئی زمین رہی نہیں, تو پھر ہی ہے نا. اچھا چلے. مولانا اعتکاف کے حوالے سے ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے, دودھ پیتی ہے, میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں, تو کیا میری وہ بیٹی بھی, ظاہر ہے کہ اس کو بھی اعتکاف کرنا پڑے گا اور فیڈنگ بھی کروانی پڑے گی, اور ظاہر ہے کہ رات کو اگر وہ کچھ اپنی ضروریات کے لیے اٹھتی ہے تو مجھے بھی تھوڑا بہت اٹھ کے کچن تک جانا پڑے گا,
تو کیا میرے لیے کچھ گنجائش ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ جاؤں اور یہ ریہرسل بھی کروں؟ آپ کا اعتکاف کا شوق تو میری بہن بہت مبارک ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر نیکیاں کمانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں. آپ اس مصیبت میں پڑیں گی، بچی بھی پریشان ہوگی. اور ویسے ہے اجازت، اگر وہ بچی آپ کے ساتھ ہی لیٹے، آپ دودھ پلائیں اور اس کو ٹٹی پیشاب بھی کرائیں تو اعتکاف میں آپ کے کوئی خرابی نہیں آئے گی، اعتکاف ٹھیک ہی ٹھیک ہے. مگر مصیبت میں پڑنے والی بات نہ، بچی بیچاری الگ پریشان، آپ الگ پریشان. جائز ہے، ویسے کوئی بات نہیں، آپ یہ سارے کام بھی کر سکتی ہیں اور اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے مولانا، ایک روایت کا حوالہ دیا ہے بھائی نے، تو آپ سے پوچھا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی نظر سے بھی یہ واقعہ یا روایت گزری ہے. وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے تھے، تو لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے سر پر لینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، میں یہی کپڑا جو میں نے باندھا ہوا ہے یا جو بھی کیفیت ہوگی میں اتار کر اسے دیتا ہوں تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے. تو کیا یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے اور کسی روایت کے اندر یہ قصہ مذکور ہے؟ نہیں، جیسے بھائی نے لکھا ایسے سنا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھا نہیں میں نے، میرے نہیں پڑھنے میں آیا کہ ایسی حالت ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں نے اس کی کوئی خبر ہی نہیں دی. میں نے نہیں مولانا ایک روایت میں تو پڑھا تھا کہ ایک بچہ نماز پڑھا رہا تھا، نوجوان تھا، تو وہ جب سجدے کے اندر جاتا تو ننگا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولکم ثوبان. نہیں، آپ نے بھی کئی واقعے گرمی کر دیے، ایسا یہ کال لے لیتے نہیں، الگ بات. اچھا جی، وہ کیا واقعہ؟ وہ واقعہ جو ہے نا مدینے کا نہیں، نہ حضور سے یہ بات کہی نہ آپ نے اس موقع پر یہ حدیث فرمائی. یہ جو ہے نا کہ کیا تم نے سارے کے پاس دو کپڑے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں. جب نہیں ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک کپڑے میں نماز نہیں تو جو بیچارے مجبوری سے پڑھیں گے وہ سوچتے ہی رہیں گے نا کہ ہماری نماز کم ہے. اس لیے میں نے ہر ایک کے لیے، امیر ہو یا غریب، جو حد مقرر کی وہ ایک کپڑا پہن کر امیر بھی پڑھے غریب بھی پڑھے، نماز بالکل ٹھیک. کسی کو مراد احمد ہے، کسی کو یہ احساس ہی نہ حضور نے فرمایا اگر دو مقرر کر دوں تو پھر جو بیچارہ ایک میں پڑھے گا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا نا کہ میری نماز صرف جائز ہے یا گھٹیا. فرمایا نہیں، میں نے وہ حد مقرر کی ہے سب کے لیے جس میں کسی کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ میرا معاملہ ادنا ہے، ایک کپڑا. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ صحیح حدیث ہے، کہتے کپڑے نہیں تھے، کپڑے پڑے تھے پاس. صحیح بخاری میں سیاب و موضوعۃ المسلم، کپڑے تپائی پر پڑے تھے اور وہ ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ حضرت ایک ہی چادر میں نماز پڑھ حالانکہ کپڑے پڑے. تو فرمایا لے یرانی احمق مصرف، میں اسی لیے یہ کام جان بوجھ کر کر رہا ہوں کہ تیرے جیسے احمق اور دین سے بے خبر دیکھیں اور پتہ چلے کہ قیامت تک مسئلہ یہی ہے کہ مرد صرف ایک چادر میں نماز پڑھ سکتا ہے، ناف سے گھٹنوں تک ڈھکا ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا موطا امام مالک میں کہ ایک کپڑے میں نماز، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، آپ ہی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ. فرمایا میں کئی مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میرے کپڑے پاس پڑے ہوتے ہیں. تو دین بھائی ایک ہی ہے قیامت تک کہ مرد کو اجازت ہے ناف سے گھٹنوں تک. اب وہ سرندی صاحب یہاں سے گئے کہنے لگے میرا ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر میں سب کچھ اتار کر ایک ہی چادر میں نماز پڑھوں اور بڑا سکون آئے اور لذت آئے تو کیا ہے؟ میں نے بالکل اعلیٰ. پڑھے کتنی مرتبہ میں پڑھتا ہوں، صرف ایک ہی طے میں ہوتا کچھ نہیں. گرمیوں میں بجائے کہ بجلی بند ہے آپ پریشان ہو، اتار کر پھینکے، آرام سے ہوا لگے اور نماز پڑھیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک بس، اور کوئی لباس نہیں. عورت کے لیے ٹھیک کہ منہ اور ہاتھ کے سوا باقی سارا اپنا بدن چھپائے. جی تو وہ صحابی جو تھا بچہ وہ مدینہ کا نہیں تھا، وہ تو باہر کے لوگ تھے. وہ کہتا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے کافرے تو ہمارے ڈیرے پر رکتے تھے تو میرے والد پوچھتے تھے کہ وہ مکہ میں جو اللہ کا نبی مدینہ میں جو اس نے اعلان کیا کوئی سناؤ بات، تو وہ سناتے اور جو صورتیں نہیں سن کر آتے وہ بھی سناتے. میں یاد کرتا گیا، اللہ نے مجھے ذہانت دی تھی، میں وہ سب کہتا گیا. السلام علیکم. جی چنانچہ جب میرے والد بھی بعد میں مدینہ گئے مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امامت وہ کرائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. اب وہ تازہ مسلمانوں نے تو یاد نہیں تھا، میرا پتہ چلا میں نے کئی صورتیں سنا دی. تو پھر میں 5-6 سال کا تھا کہ مجھ کو امامت کے لیے منتخب کیا. مگر غریبی یہ تھی کہ صرف ایک میرے پاس کپڑا تھا جو میرے گلے میں ہوتا تھا. میں جب سجدے میں جاتا تو پیچھے سے ننگا ہو جاتا. تو ایک دن ایک عورت نے دیکھ کرنا آواز دے کر کہا ہے قوم
اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈال دو. تو پھر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے ایک کپڑا لے کر دیا جس کو میں نے ٹیبل باندھا. تو میرے لیے وہ دن بہت خوشی کا عید کا تھا کہ چلو اس بہانے سے مجھے کپڑا. یہ باہر کی بات حضور سے نہیں تذکرہ ہوا. اسی لیے امام بن حزم بچے کی امامت کے منکر ہیں. ان کے سامنے جب لوگوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا آتا ہے حضور کو علم ہوا, آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ امامت کرائی. اہل حدیث وغیرہ تو کہتے ہیں جائز ہے, مگر امام ابن حزم ظاہری کہتا کوئی نہیں یہ حوالہ بن سکتا, بالغ امامت کرا سکتا. وہ کہتا حضور کو اطلاع ہی نہیں, کسی جگہ ذکر نہیں کہ لوگوں نے یہ بات بتائی یا آپ نے اس بارے میں کچھ حکم دیا. یہ رد کیا انہوں نے کہ بچے نے پڑھائی کہیں آتا کہ حضور کو یہ خبر دی گئی ہے. ہاں مسئلے کئی ہیں آگے سے آگے, درمیان میں آ جاتی بات. تو وہ باہر کا تھا, مدینہ کا نہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تو مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت چلو عام نمازیں تو نہ صحیح, لیکن نماز تراویح کے ائمہ کرام کی اگر کوانٹٹی دیکھی جائے تو اس میں زیادہ کوالٹی جو ہے وہ نوعمروں کی ہے اور نابالغوں کی ہے. نامناسب ہی بات ہے نا کہ بالغ جو ہے نا نابالغ کے پیچھے مطلب بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو کم از کم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو فرضوں کی نماز نہ صحیح تو کم از کم تراویح کا امام اسے بنایا. ہاں کہنے کو تو میں نے کہا نا, کچھ لوگ کہتے ہیں فرضوں کی بھی امامت کرا سکتا, کچھ کہتے ہیں صرف تراویح کی کرا سکتا. باتیں یہ بے ثبوت ہی ہیں نا, بالغوں کو کرانی چاہیے. اگر اور کچھ نہیں ہوتا کل حوالہ ادھر آتے جائیں بالغ. مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا ایک. جی کیجئے بھائی, سن رہے ہیں آپ کی بات. ایسا بتائیے کہ یہ جب ایام عورت کو آتے ہیں تو اس کے لیے داغ 7 دن ہے پیریڈ یا 10 دن کا ہے, کیا بیماری کی شکل میں وہ کتنے دن تک وہ کر سکتی ہے, روزہ رکھنے میں کتنے دن اس کو؟ مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت کے شرعی اعتبار سے پیریڈ کے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ دن کتنے دن ہیں, اور جب یہ طے ہو جائیں گے تو پھر باقی دن جو ہیں وہ بیماری میں کنسیڈر ہوں گے؟ جی باقی دن بیماری میں. جی ٹھیک ہے. جی اس بارے میں میرے بھائی کوئی دین میں حد نہیں آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کمزور روایتوں کے بنا پر کہ 10 دن ہیں, کچھ زیادہ کہتے ہیں, کچھ نہیں. اللہ کے رسول سے ثابت, عورتیں خود ہی جانتی. دیکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کی کوئی عادت تھی پہلے 5 دن 6 دن 3 دن کسی اتنے آتے تھے جب وہ تندرست تھی, اتنے دن وہ حیض کے شمار کرے اور باقی دن پاک سمجھے. وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہے. اگر وہ 4 دن پہلے ایسی ہوتی تھی نا, 4 دن گن لے کہ یہ حیض کے ہیں, جب 4 دن ختم ہو غسل کر کے نماز بھی شروع کرے, روزہ بھی شروع کرے. جتنی اس کی عادت تھی اس کو لے. اگر عادت نہیں یاد تو پھر رنگ کو بھی معیار حضور نے قرار دیا کہ گاڑھا اور بدبو سیاہ اور بدبودار جو خون ہوگا وہ حیض کا, جو صرف زرد وغیرہ ہوگا وہ نہیں حیض کا. کئی چیزیں بتائی ہیں. اور اگر بالکل ہی نہ پتا ہو تو پھر قبیلے کی عورتوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بہنیں وغیرہ جو ان کا عام طور پر کیا حال ہے, اس کو معیار بنا لیا جاتا ہے. یہ 10 وغیرہ کی حدیثیں جو نا بالکل کمزور ہے, کوئی حد نہیں آئی. بس عورت رنگ سے یا اپنی عادت سے یا قبیلے کی عورتوں کی عادت سے فیصلہ کرے. بڑی مہربانی. جی بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اسلامی نظام کی. اچھا مولانا, ہمارے ایک بھائی یہاں تشریف فرما ہیں, ان کا ایک سوال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی معمولی بات پہ جھگڑا ہو گیا, برادری والوں کو بلوایا کہ صلح صفائی کروا دیں, اور برادری والوں کے آنے کی وجہ سے کام اور زیادہ بگڑ گیا, تو لڑکے نے غصے میں آ کر 3 دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کر دیا ایک ہی مجلس کے اندر. لڑکی کی ایک بچی بھی ہے اور وہ 7 ماہ کی بی بی امید سے بھی ہے. اب 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر دے دیں. ایک بچی بس ایک ہی طلاق ہوئی ہے, اور چونکہ بچی امید سے اس لیے عدت جو ہے نا بچہ پیدا ہونے تک ہے. اگر ابھی بچہ پیدا ہو گیا ختم ہے عدت. اگر 8-9 ماہ کے بعد پیدا ہو, جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی مہینوں سے یا حیض سے نہیں, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَنْزِلْنَ حَمْلَهُنَّ, حمل والیوں کی عدت ہے بچہ پیدا ہونے تک. السلام علیکم. اس لیے اگر بچہ نہیں پیدا ہوا جلدی صلح کر لیں. بچہ پیدا ہو گیا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ان دونوں کا. پھر نہیں, اب اگر وہ صلح کرتے ہیں تو تجدید نکاح کی تو ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں. اگر حمل وضع حمل سے پہلے, ہاں وضع حمل سے پہلے صلح کر رہے ہیں تو خیر ہی خیر. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہاف بازو ٹی شرٹ پہن کے نماز جائز ہے, بندہ پڑھ سکتا ہے؟ جی, آدھے بازو والی قمیض پہن کے یا شرٹ پہن کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں, تو کیا میری نماز ہو جاتی؟ بالکل ٹھیک. آدھے بازو والی ہو یا بنیان ہو کوئی بات نہیں.
ہاں اگر پورے بازو والی اور آپ نے اس کو اس طرح الٹ پلٹ کیا ہوا کیا تشمیر القمہ، یہ نہیں ٹھیک. کپڑا جتنا بنا ہوا نا سارا کھلا ہونا چاہیے. پھر کوئی بات نہیں، اگر بنا ہی ہے نا آدھا ہے آپ کا وہ تو جائز ہے، کوئی بات نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک جو ہے نا یہ چھپانا فرض ہے. مطلب آج کل تو نوجوان نسل سلیو لیس شرٹ پہنتی ہے کہ چلو جس کی بالکل ان کی نمازیں کی ٹھیک. طرز کی نمازیں درست بالکل ہی ہیں. بازو نہیں ہوتے. ہاں نہیں بازو کی کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھے نماز ٹھیک، بہت اعلیٰ. نوجوان خوش ہو کر پڑھے، کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. شکریہ جی، اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے جی. نوجوانوں کا زمانہ ہمارا مسئلہ ننگے سر والا ان کے لیے بہت اچھا. یہ بیچارے کیوں ٹوپیاں لیتے پھرے؟ جب وہ ننگے سر پھرنے کو سمجھتے زینت ہے، ہم خوبصورت اچھے ہیں. وہ تو شادی کے موقع پر کہتے ہیں کیا ہمیں پگڑیاں پہنا رہا ہے، اور پگڑی بھی لاتے ہیں مانگ کر، پتہ نہیں وہ کہاں سے بیوقوف لون طریقہ نکالا. اب تو کرائے پہ بھی ایک وردی ہے جو لاتے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے بڑے بچے کو بیروٹیا بنا دیا انہوں نے. کیا ضرورت ہے اس پگڑی کی؟ السلام علیکم. سب لوگوں کو وہ اتار کر پھینک دینی چاہیے. بچے اسی وقت کہتے ہیں کہ لے جاؤ یہ. جی السلام علیکم. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اسلام میں بینکنگ کا کنسپٹ تو ہے نہیں ہے. کس کا؟ بینکنگ جو آج کل اسلامی بینکنگ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسلامی بینکنگ. اسلامی بینکنگ کا شرح سود فکس کرتے ہیں 13% کے جی، آپ کو بینک کی شکل میں 13% سالانہ دینا پڑے گا. جی جی. وہ بینک کو اسلامی، کیا یہ حدیث اور اس کی روشنی میں تو ایسا کوئی احکام ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح ہے اسلامی بینکنگ لفظ دینا یا غیر شرعی ہے؟ بینکنگ تو وجہ زمانے کی ضرورت بن گئی، مگر چونکہ یہ کافروں نے ایجاد کی ہے، انہوں نے دنیا ساری کو قابو کر لیا، سود اس میں شامل کر لیا، سارا جان جکڑا ہوا. اسلام میں جو بینکنگ کا نظام ہوگا کہ لوگوں کا سرمایہ محفوظ رکھنے کے لیے. مولانا ایک کال اور آ گئی ہے، پہلی ڈراپ ہوگی. السلام علیکم. یہی خراب کام ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا منگنی ہوئی ہے، تو اس پہ ہم نے تقریباً 7 تولے زیور دیا ہے منگنی پر. جی. ہاں ماشاء اللہ. تو اس پہ پوچھنا یہ ہے کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ ان کا نہ تو کوئی بھائی ہے اور نہ ان کا کوئی یعنی کہ باپ ہے، وہ یتیم ہے. ان کی جو اللہ مہربانی فرمائے، فضل و کرم فرمائے. کوئی زکوٰۃ نہیں اس پر. 7.5 تولے یا اس سے زیادہ پر زکوٰۃ لگتی ہے نا. آپ نے صرف 7 تولے دیا، زکوٰۃ نہیں اس پر لگتی. بہت شکریہ. کرم فرمائے. جی مولانا آپ اسلامی بینکنگ کی بات کر رہے ہیں. سارے دوست بس سمجھ لیں کہ اس وقت اسلامی بینکنگ ہوگی تو 2 کام ہوں گے، ورنہ سب حرام. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ. بینک کریں یا لوگ مل کر کاروبار کریں، اسلام میں صرف 2 راستے کھلے، سب حرام. جوا، سود، دین کے خلاف مضاربہ اور مشارکت، بس. ان کے علاوہ کوئی. بینک بھی اسلام میں یہی کریں گے جب اسلامی حکومت ہوگی کہ لوگ ان کو پیسہ دے دیں، بینک ان سے کاروبار کریں گے. نفع ہوگا تو مل جائے گا دونوں فریقوں کو، نقصان ہوگا تو اس پیسے والے کا ہوگا. بینک ایک پائی نہیں اس میں دے گا. یہ ہوتا ہے مضاربہ. آپ بھی کسی کو کہتے ہیں پیسے لے لو کام کرو، متعین نفع نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نفع نقصان میں شریک. کئی کہتے ہیں نفع نقصان میں، بالکل جھوٹ ہے. نقصان سارا سرمایہ والے کا ہوگا. اس کا یہی نقصان کافی ہے کہ بیچارہ محنت کرتا رہا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا. اگر نفع ہو جائے گا تو بانٹ لیں گے مقرر نسبت سے. نقصان ہوگا اس کی لیبر گئی، اس کا سرمایہ گیا. یہ بات یاد رکھیں. مضاربہ ہاں اگر مشارکت کریں کہ مل کر کام، پھر ٹھیک ہے، نفع بھی نقصان طے کر لیں. وہ دونوں کا کاروبار مشترک، وہ الگ ہے. مضاربہ کہ پیسہ دے کر تم کام کرو. جی یہ ہے اسلام میں صرف 2 راستے. بینک بھی یہی کریں گے کہ مشارکت کرتے ہو تو نفع نقصان دونوں برداشت کریں. مضاربت کرتے ہو تو نقصان تمہارا ہوگا، اگر نفع ہوگا تو بانٹ لیں. نہیں اب تو دونوں چیزیں نہیں چلتی، لیکن بینک اس کو کھاتے کو نام یہی دیتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس کھاتا. اگر یہ نہیں کرتے تو حرام ہی ہے. السلام میں نے علیکم. بتا دیا کہ اسلامی بینک اس وقت ہوگی جب مضاربت اور مشارکت ہوگی. جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ روزہ کے حوالے سے ہمارے جو ہیں جو بیوی ہے اس کے پاس ان کے کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، ایسے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. یہ یار آپ نے ہمارا پروگرام سن رہے تھے شروع سے سنا کریں نا. یہ سوال آیا یہ سوال آ چکا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ تو پرہیز کریں، اور جو سیانے بیانے ہیں وہ کسی حد تک ان کے لیے گنجائش ہے. یہ جواب دیا ہے مولانا نے. نہیں یعنی کہ کسی حد تک ہم چھو سکتے ہیں، وہ چھو سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر جو خطرہ ہے اس کو بھی خیال میں رکھیں کہ لکھا ہوا ڈینجر ہے کہ اگر آپ نے ایسا کرتے کرتے اپنا آپ تباہ کر لیا، پانی نکل گیا یا جمائی کر بیٹھے
تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے بغیر ایک دن کے وقفے کے رکھنے پڑیں گے. ہاں اس لیے جائز ہے ضرور جماع سے ادھر ادھر آپ رہیں تو خیر ہی خیر ہے، مگر اگر اس مصیبت میں پڑ گئے تو پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے. 2 مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، آپ خود سوچیں کہ ضرور چھلانگ لگانی ہے اس میں. چلیں مولانا بہت شکریہ آپ اس خوبصورت جواب کا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مختلف صحابہ کرام آئے. ایک نوجوان آیا تو اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی، اور ایک عمر رسیدہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی. تو دین جو ہے وہ ہر بندے کے اعتبار سے تھوڑے سے اس کے احکامات مختلف ہیں. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد العلی کے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اور ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے. دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے. چلتے چلتے ہمارا ٹول فری نمبر